اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ذی الحج کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا، جیسا کہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے سے نوازا، جس کی فضیلت قرآن پاک کی سورۃ الفجر میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ پھر اس مہینے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حج جیسے تحفے سے نوازا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے حج کے دن پڑھنا ہے۔ حج کے دن نماز ظہر سے لے کر نماز عصر سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل بڑے ہی مبارک کلمات کا ہے۔ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین۔ یہ ایسی مبارک کلمات ہیں، ان کلمات سے اگر اللہ رب العزت کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ اتنی مبارک کلمات ہیں۔ حضرت زید بن حارث کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہیں طائف جانا پڑا اور انہوں نے کرائے کے لیے ایک خچر لیا۔ تو خچر کے مالک نے کہا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ تو خچر کا مالک بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ تو راستے میں کھنڈرات آئے، ایک ویران سا علاقہ آیا جہاں اس نے خچر کو روک دیا اور کہنے لگا کہ کیوں نہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے۔ تو حضرت زید بن حارث نے کہا ٹھیک ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ آپ آرام کے لیے لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، تو اس نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا، اور اچانک جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے آ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرنا۔ وہ بندہ گھبرا گیا، اس نے دوبارہ قتل کا ارادہ کیا، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو حضرت زید بن حارث نے دوبارہ ان کلمات کو پڑھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو اس کے کانوں میں پھر سے غیب سے آواز پڑی کہ اسے قتل مت کرنا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت زید بن حارث نے ان کلمات کو پڑھا تو اچانک سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے اس بندے کے سر کو دڑ سے الگ کر دیا جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یعنی کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی، لیکن آپ کا یقین کامل تھا۔ آپ نے پختہ یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا، اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ نے فوراً آپ کی مدد فرما دی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، حج کا مبارک دن ہے۔ اس دن جب آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد پوری ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو دوستو، اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ حج کے دن پڑھنا ہے۔ حج کے دن نماز ظہر کے بعد سے لے کر اذان عصر سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو، یا ارحم الراحمین، ان کلمات کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ 313 سے اگر زائد پڑھنا چاہیں
500 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 700 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ ان کلمات کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے پیار سے، بڑی محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اے میرے مالک بڑا ہی مبارک دن ہے، اے میرے مالک اس مبارک دن کے صدقے میری اس پریشانی کو ختم فرما دے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگے، کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگے، اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگے، گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو ان کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے دعا مانگے، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے، یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، یہ مبارک موقع اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو حج کا مبارک دن، اور اس مبارک دن یہ مبارک کلمات جب پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، وہ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، میرے سامنے جب اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اتنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، جو موقع ملا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حج کے مبارک دن، یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ مبارک عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔